اللہ کے لیے پیسہ خرچ کرنے میں اللہ نے سکون رکھا ہے. کھلانے والے زیادہ سکون میں ہوتے ہیں, کھانے والے زیادہ سکون میں نہیں ہوتے. نہیں تو تجربہ کھا کے دیکھیں کسی دن, خوب کھائیں. ساری بیماریاں تو کھانے سے پیدا ہو رہی ہیں نا. کھلانے میں اللہ نے زیادہ مزہ رکھا ہے, کھائیں ضرورت کے لیے کھائیں. تو میرا جو ٹاپک ہے میں اس پہ جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں نے جو آیت پڑھی, خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا, اللہ فرماتے ہیں اس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا, فجعله نسبا وصہرا, اور اسے پیدائش کے وقت دو خاندان دیے, ایک نسب والا یعنی ددیال اور ننیال, اور جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو ایک اور خاندان دے دیا جس کو عربی میں سحر کہتے ہیں اور اردو میں سسرال کہتے ہیں, انگلش میں ان لاز کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے انسان کو جو, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے نا, تو وہ نیچر کی بات کرتا ہے. تو بائی نیچر انسان کے کتنے خاندان ہوتے ہیں بھائی؟ بولے نا بھائی, بولنا پڑے گا. بائی نیچر, یہ سبق سکھا رہا ہوں, مجھے بیان نہیں آتے ہیں. بائی نیچر انسان کے کتنے خاندان ہوتے ہیں؟ 3. یہ بائی نیچر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فطرت اللہ, قرآن میں اللہ نے کہا کہ اسلام کیا ہے؟ دین فطرت ہے, نیچر ہے. تو جانوروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض جانور ہوتے ہیں جس کو پشتوں میں ہم کہتے ہیں وہ اخپل طریقے سے زندگی گزارتے ہیں, اور بعض جانور پیر بن کے رہتے ہیں, جوڑے بن کے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبوتر اور کبوتری یہ اخپل طریقے سے زندگی نہیں گزارتے. ان کی پیئرنگ ہوتی ہے, پھر انڈے ہوتے ہیں, پھر دونوں مل کے انڈے سیتے بھی ہیں, دونوں مل کے بچوں کو پالتے بھی ہیں. کچھ مچھلیوں میں کچھ پیئر ہوتے ہیں, لیکن کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں نر کا مادی سے سیکشول ڈیزائر پوری کرنے کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ صرف اپنی ہوس کا نشانہ مادہ کو بناتا ہے, اور جب اس تک اس کی ہوس پوری نہیں ہوتی وہ مادہ کے پیچھے بھاگتا ہے, اس کے نخرے اٹھاتا ہے. جہاں اس کی ہوس پوری ہوئی فوراً اس کو شکریہ بھی نہیں ادا کرتا, ٹھیک ہے نا, اور نکل جاتا ہے اپنے اس کا راستہ الگ, اس کا راستہ الگ. تو بتاؤ کون سی زندگی بہتر ہے انسان کے لیے؟ بولو نا بھائی. یہ والی زندگی بہتر ہے جس میں مرد اور عورت کا تعلق صرف اتنا ہو کہ یہ اس کی ڈیزائرز کو پورا کرنے کا ذریعہ بنے گی, اور اس کے بعد مرد اور عورت کا ریلیشن ختم. اگر بچہ ہو گیا تو وہ عورت نے پالنا ہے, مرد کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ چیز چونکہ بے حیائی ہے, اسلام اس کو پروموٹ نہیں کرتا, بلکہ اس کے اپوزٹ جتنا چلیں گے اسلام اتنا زیادہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. تو اسلام نے جو ہمیں پیدا کیا, تو اسلام انسان کو 3 خاندانوں کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے. اللہ اور یہ اللہ نے عزت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کے طور پہ بیان کیا. فرمایا جب تم پیدا ہوتے ہو ایک غلیظ پانی سے بنایا, عزت اتنی دی ہے کہ پیدائش پہ ددیال بھی خوش, ننیال بھی خوش, 2 خاندانوں کے سائے میں پیدا ہوتے ہو, اور جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہو 3 خاندان سسرال والا بھی تمہارے ساتھ لگا دیا جاتا. آپ پہلے لڑکی والوں کے گھر جائیں, جب تک شادی نہیں ہوتی گھسنے نہیں دیتے وہ. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کون ہو, کہاں سے آئے ہو بھائی. دوبارہ 2-3 دفعہ اس گلی سے گزریں گے, کتے چھوڑ دیں گے آپ کے پیچھے. بھائی یہ بندہ, لڑکی کا باپ کیا کہہ گیا, بندہ مجھے مشکوک لگ رہا ہے, گھر میں جوان بیٹی ہیں, بار بار ادھر ہی چکر لگا رہا ہے, اس کو ہٹاؤ یہاں سے. لیکن ادھر ایجاب و قبول ہوا, پھر دیکھیں کیسی عزت ملتی ہے. سسرال صاحبہ بھی بلائیں گی, سسر صاحب بھی بلائیں گے. بھائی کہیں ان کا چائے میں دیکھنا چینی کتنی پئیں گے بھائی آپ, بھائی کیونکہ ایسا نہ ہو داماد کا میٹر کیا ہو جائے, آف ہو جائے. ایسا ہی ہے نا, ایسا نہ ہو کہ اوپر کا جو ہے نا کچھ گڑبڑ کر لے. بھائی بہت احترام کرنا پڑتا ہے نا سسرال کا. تو یہ کیا ہے, اللہ فرماتے ہیں ایک ناپاک پانی سے بنایا مگر کیسی عزت دی. تو بتاؤ یہ عزت والی زندگی بہتر ہے, یا یہ جو کلچر معاشرے میں میرا جسم میری مرضی والا کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے, نکاح کے بغیر ریلیشن, یہ زیادہ بہتر ہے؟ بتاؤ بھائی, انصاف کی بات کیا ہے؟ اس میں عیاشی ہے, دوسرے نظام میں طہارت اور پاکیزگی نہیں ہے. تو بھائی عیاشی تو چرس پینے میں بھی ہے, ہیروئن پینے میں بھی ہے. کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے نہیں پیتے کہ وقتی عیاشی ہے, اس کے بعد باڈی آپ کی تباہ ہو جائے گی, ڈسٹرب ہوگی, سکون ختم ہو جائے گا آپ کا. بار بار سکون کے لیے چرس چاہیے ہوگی. زنا کرنے والے کو بھی سکون کے لیے بار بار زنا کرنا پڑتا ہے, ہر دفعہ نئی لڑکی بدلنا پڑتی ہے اس کو. نکاح کرنے والے کو گھر میں سکون خود بخود اللہ عطا فرما دیتے ہیں, وہ اپنے بچوں میں خوش ہوتا ہے, اسے بار بار دماغی سکون کے لیے زنا کی خواہش نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے
انسان کو بائی نیچر خاندانوں میں پیدا کیا. جب پیدا ہوا ددیال خوشی مناتا ہے, ننیال خوشی مناتا ہے, دونوں طرف سے مٹھائی کے مطالبے شروع. مجھے نہیں پتا گوروں میں کس طرح سے خوشی منائی جاتی ہے, اسے آئس کریم کے مطالبے کرتے ہوں گے, یہ کیک کے مطالبے. ہم مٹھائی تو ہماری چیز ہے نا. میں ایئرپورٹ پہ آ رہا تھا 3-4 مٹھائی کے ڈبے لے کر, تو میں نے کہا کہ وہ کسی نے کہا یہ امیگریشن والے پوچھیں گے کیا ہے, وہ گول گول رسگلے نا اور گلاب جامن. تو مجھے ڈر تھا کہ یہ نہ سمجھا کوئی بم بم لے کر آ رہا ہے گول گول, پتہ نہیں کیا ہے. تو یہ لوگ آئس کریم زیادہ کھاتے ہیں میرا خیال ہے. آپ ذرا انگریزوں کو عادت ڈالیں رسگلوں, اور ان کو بولیں آئس کریم بھول جاؤ گے, تم رسگلے اور گلاب جامن کھاؤ گے نا, یہ بھول جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاندان دیا, یہ انسان کی نیچر ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ خاندانی زندگی نیچر ہوئی نا, پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, خاندان وجود میں کس طرح سے آتے ہیں؟ خاندان وجود میں لانے کا صرف ایک طریقہ ہے, نکاح. جس قوم میں نکاح ختم ہوگا فیملی سسٹم ختم ہو جائے گا. اگر کوئی شخص دیکھیں, خاندان میں ہر ایک کی الگ پہچان ہوتی ہے, ہر ایک کا الگ رشتہ ہوتا ہے. یہ شخص کون ہے؟ یہ میرا فادر ہے, تو آپ اس کو باپ کی نگاہ سے دیکھتے ہو. یہ کون ہے؟ یہ میری مدر ہے. یہ کون ہے؟ یہ میرا بردر ہے. یہ کون ہے؟ یہ میری سسٹر ہے. اسی کو خاندان کہتے ہیں نا بھائی. بھائی جب بھی کوئی آپ سے پوچھتا ہے یہ کون ہے, یہ بھائی ہمارا فیملی ممبر ہے. تو فیملی ممبر ہے تو کون ہے, کیا لگتا ہے آپ کا؟ تو کچھ بتانا پڑے گا نا. آپ بول دو میرا فرینڈ ہے, تو لوگ کہیں گے بھائی فیملی ممبر فرینڈ کو نہیں کہا جاتا. تو فیملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سے ہر شخص کا کسی نہ کسی سے کوئی رشتہ ہو. تو جو بھی رشتہ ہوتا ہے آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. یہ کون خاتون کون ہے؟ یہ میری پھپھو ہیں. یہ کون ہے؟ یہ میری خالہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ میرا کزن ہے. یہ میری کزن ہے. یہ میری سسٹر ہے. یہ میرا بھتیجا ہے. یہ میری بھانجی ہے. یہ میرے نانا ہے. یہ میرے دادا ہیں. یہ میرے پھپھا ہیں. یہ میرے خالو ہیں. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے سسر ہیں. یہ میری ساس ہیں. یہ میری وائف ہے. یہ میری سالی ہے. یہ میرا سالہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بردر ان لا ہے. یہ مدر ان لا ہے. تو یہ جو ہے میرا بہنوئی ہے. یہ میرا دیور ہے. یہ میری جٹھانی ہے. یہ میری نندوئی ہے. یہ میری ہمارے ہاں تو اور پتہ نہیں کتنی قسمیں دریافت ہو چکی ہیں. یہ میری بھاوج ہے, ہوتی جا رہی ہیں. یہ میری بھاوج ہے. ابھی میں آ رہا تھا جہاز میں, ایک گورا بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ, بڑا اچھا ماشاءاللہ کوئی خاندانی آدمی لگ رہا تھا. وائف اور اس کے 2 بچے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو اچھی گپ شپ ہوئی ہماری. کہنے لگا کہ میں نے کہا آپ کے کتنے بچے؟ انہوں نے کہا 2 kids. کہتا آپ کے کتنے؟ میں نے کہا 14. تو ایک دم کہہ رہے 14. حیران ہوا نا, بڑا زور سے ہنسا. کہہ رہے سب کے نام یاد ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ, رٹا لگا کے آیا ہوں, پہلے بھول جاتا تھا میں. تو اب مجھے بتاؤ کہ جب اولاد زیادہ ہوگی تو ان اولادوں کی جب اولادیں ہوں گی تو پہلے تو ان اولاد آپ کے بیٹے زیادہ ہوئے, ایسا ہی ہے نا, بیٹے بیٹیاں. بیٹے بیٹیوں کو بردر اور سسٹر آپ نے زیادہ تعداد میں دے دیے. ریلیشن مضبوط ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی ہر بیٹے کے 13 بہن بھائی ہیں. کیا خیال ہے؟ جب فیملی کو آپ نے ترجیح دینی ہے, خاندان وجود میں لانا ہے, تو خاندان تو اسی طرح اسٹرانگ ہوگا نا کہ نکاح ہو اور اولاد آپ کی زیادہ ہو. تو جب بہن بھائی زیادہ ہوں گے تو آپ نے ان کو رشتے زیادہ دے دیے, بھائی زیادہ دیے اور آپ نے ان کو بہنیں زیادہ دیں. تو بھائی اور بہنوں کو ایک دوسرے سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب ہوتا ہے تو یہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ اسٹرانگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پھر جب ان کی اولادیں ہوں گی, بلکہ ان کی شادیاں ہوں گی, تو آپ کو بہویں ڈاٹر ان لاز زیادہ ملیں گی کہ نہیں ملیں گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر جب ان کی اولادیں ہوں گی تو پوتے نواسے آپ کو زیادہ ملیں گے, اور پھر ان پوتے نواسوں کو چچے مامے زیادہ ملیں گے. کیا خیال ہے؟ ہر ایک کے ہول سیل کے حساب سے چاچے بھی ہوں گے, اور ہول سیل کے حساب سے خالائیں بھی ہوں گی, ہول سیل کے حساب سے ماموں بھی ہوں گے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک انگریز جو تھا وہ ہماری مسجد کے امام صاحب تھے اٹک کے. پاکستان میں اٹک مشہور جگہ ہے نا. تو وہ گورا آیا اٹک, اس کے کوئی فرینڈ تھا پاکستانی یو کے میں. تو اس فرینڈ نے اپنے انگریز دوست کو اپنے گاؤں آنے کی دعوت دی. تو وہ گورا آ گیا کہ چلو بھائی تمہارا گاؤں دیکھتے ہیں, اٹک چلتے ہیں. جب آیا تو گاؤں کے سب لوگوں کو پتا چلا بھائی ہمارا جو یہ شخص ہے فلاں ہے, اس کا فرینڈ انگریز ہے, یہ آیا ہے.
تو اب اس کے خاندان کے افراد اتنے ہول سیل کے حساب سے، اتنے چاچے، اتنے مامے، اتنے پھوپھیاں، اتنی خالائیں، پھر اتنے کزن، تو اب سب کا رشتہ ہے، تو سب نے رشتہ نبھانا ہے کہ بھائی میرے دوست کا گورا فرینڈ آیا ہوا ہے، تو ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ ایک دعوت ہمارے یہاں بھی ہو۔ تو وہ ہمارے امام صاحب بتا رہے تھے کہ وہ انگریز ناشتہ ایک کے گھر کر رہا ہے، بھائی یہ یہاں کیوں کرا رہے ہو ناشتہ؟ مجھے کہہ رہے ہیں یار یہ میرے ماموں ہیں، یہ ناراض ہو جائیں گے اگر ان کے یہاں ناشتہ نہیں کیا۔ انگریز نے ناشتہ کر لیا، اب لنچ کے لیے کسی اور کے گھر لے کے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے بھائی یہاں کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار یہ میرے چچا ہیں۔ کہہ رہا ہے چلو چچا بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مجھے طفیلی والا واقعہ یاد آتا ہے، پھر وہ میں بعد میں سناؤں گا۔ یہ میرے چچا ہیں، چلو جی ان کے یہاں بھی چلتے ہیں، یہ چچا ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ دوسرے چچا ہیں، ڈنر ان کے آئے، پھر ناشتہ، وہ سمجھ اب ختم ہو گئے۔ اب اگلے دن بھائی وہ ایک ماموں، 4 ماموں ابھی باقی ہیں۔ بھائی ماموں تو سب ایکول ہوتے ہیں نا، جو ایک ماموں کے یہاں ناشتہ کرو گے 3 ماموں ناراض نہیں ہوں گے، بولیں گے وہ والا زیادہ ماموں ہے، ہم سوتیلے ہیں کیا؟ ہم سوتیلے ماموں ہیں کیا؟ تو وہ گورا کی کئی دنوں تک دعوتیں ہوتی رہیں، وہ اتنا حیران ہوا، کہہ رہا ہے یار تمہارا نظام کس قدر مضبوط ہے، اتنے مامے، اتنے چاچے، اتنے پھپھے، اتنے خالائیں، میں تو کھا کھا کے تھک گیا بھائی۔ تو میں نے کہا آپ ان کو وزیرستان کے پٹھانوں کی طرف لے جاتے، وہاں لے جاتے نا، ان کے ہاں پورے کنٹینر ہوتے ہیں چاچوں کے، پورے کنٹینر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو پھر تھوڑا سا جتنا اس طرف شہری زندگی کی طرف آ رہے ہیں نا، تو یہی اسلام ہے۔ وہ ٹھیک ہے وہ اتنے ناشتے اسلام نہیں ہے، اتنی دعوتیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ جب خاندان ہے تو یا تو خاندان ہوگا تو بڑا ہوگا، نہیں تو چھوٹے کرتے کرتے اگر سمٹنا شروع ہو گئے نا ہم، تو وہی حشر ہوگا کہ فیملی سسٹم بالکل کیا ہو جائے گا، آہستہ آہستہ تباہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاندان دیا، تو ہر وہ کام ہمیں کرنا ہے جس سے ہمارا خاندان وجود میں بھی آئے اور خاندان برقرار بھی ہو۔ تو وہ کام کیسے ہوگا؟ خاندان وجود میں آتا ہے نکاح سے۔ تو اسلام نے بالغ ہونے کے بعد ہمیں نکاح کا حکم دیا، نکاح میں تاخیر نہیں کرنی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں، یہ جو آپ لوگ یہاں آ کے رہتے ہیں نا، یہاں بھی بہت سے لوگوں میں دیر سے نکاح کا رواج ہوتا ہے، اس کو ختم کریں۔ گوروں کو بھی ترغیب دیں، یار تم کیوں اتنے عرصے تک گرل فرینڈ بنا کے رکھتے ہو؟ بھائی تم 18 سال میں اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟